السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ناپاکی کی حالت میں چاہے خواتین ہوں یا مرد ہوں، اللہ کا نام لینا یا نبی کا نام لینا یا اسی طرح کسی صحابی کا نام لینا یا ناپاکی کی حالت میں مرد حضرات کا یا ایسے ہی خواتین کا قرآن کی کوئی آیت لکھنا، کوئی قرآن کی دعا کو لکھنا، یہ کیسا ہے اور شرعاً اس کا حکم کیا ہے؟ تو دیکھیے، ناپاکی کی حالت میں بہت سی چیزیں منع ہیں۔ مثلاً قرآن وغیرہ نہیں پڑھ سکتے، قرآن وغیرہ کو جو ہے وہ چھو بھی نہیں سکتے ہیں، اور ایسے ہی اگر خواتین ہیں تو نمازیں ان سے معاف ہیں اس حالت میں۔ اگر رمضان کے اندر ان کے ساتھ میں یہ سلسلہ شروع ہو جائے تو رمضان کے روزے وہ نہیں رکھیں گی، بعد میں اس کی جو ہے وہ قضا کریں گی۔ لیکن ناپاکی کی حالت میں کیا زبان سے اللہ کا نام لینا، نبی کا نام لینا یا ایسے ہی صحابی کا نام لینا، تو یہ چیزیں انسان جو ہے وہ درست ہیں، اور اس کو جو ہے وہ انسان کہہ بھی سکتا ہے۔ بھائی، ناپاکی کی حالت میں اگر وہ اللہ کا نام لے رہا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کا وہ ذکر کر رہا ہے۔ اب جب وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو ذکر کرنا بالکل جو ہے فقہا نے اس کی اجازت دی ہے، چاہے وہ خواتین ہوں یا اسی طرح وہ مرد حضرات ہوں۔ اللہ کا نام لینے کا مطلب اللہ کو یاد کرنا، تو ظاہر بات ہے ایک انسان جب کسی کا نام لیتا ہے تو مراد اس سے یہی ہوتی ہے کہ وہ اس کو یاد کر رہا ہے، وہ اس کو اپنے دل کے اندر یاد کر رہا ہے، اپنی زبان کے ذریعے سے اس کا اظہار کر رہا ہے۔ تو اس صورت میں وہ بالکل اللہ کا نام لے سکتا ہے۔ صحابی کا نام بھی اگر وہ لے رہا ہے تو بالکل وہ لے سکتا ہے، اور خواتین ہیں تو بھی لے سکتی ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام بھی جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے۔ اور چونکہ آپ کا نام جو عام طور پر لیا جاتا ہے تو وہ نبی پر کیا ہے، وہ درود پہنچانے کے لیے، چونکہ انسان بولتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام کے ساتھ میں درود شریف کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کر رہا ہے۔ تو گویا کہ وہ درود شریف ہے، اور گویا کہ ایک طرح کی یہ درود شریف دعا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العزت ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کے خاندان پر رحمت نازل فرمائے، تمام جو ہے صحابہ کرام پر رحمت نازل فرمائے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اب ایسے ہی رہی بات کہ ناپاکی کی حالت میں خواتین یا مرد حضرات جو ہے کاغذ پر کچھ لکھ سکتے ہیں۔ مثلا قرآن کی آیت ان کو لکھنا ہے، یا کوئی آیت الکرسی لکھنا ہے، کوئی سورت لکھنا ہے، قرآن کی کوئی دعا ان کو لکھنا ہے، تو یہ لکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اگر ان کو جو ہے وہ لکھنے کی ایسی ہی ضرورت ہے، یا مثلا جو ہے خطاطی سیکھتے ہیں، بچے خطاطی سیکھتے ہیں یا بچیاں جو ہے وہ خطاطی سیکھتی ہیں، اب ظاہر بات ہے ان کو کام دے دیا کہ وہ قرآن کی آیت لکھنا ہے ان کو، تو ایسی صورت میں جس کاغذ پر وہ جو ہے لکھ رہی ہیں، اگر اس کاغذ پر صرف جو ہے وہ قلم ٹکے اور ان کا ہاتھ نہ ٹکے تو اس صورت میں قرآن کی آیت لکھنے کی گنجائش ہے۔ مثلا ایک کاغذ انہوں نے رکھا اور اس کاغذ پر قلم جو ہے چل رہا ہے، اور اسی کاغذ کے کچھ نیچے انہوں نے دوسرا کاغذ رکھ رکھا ہے کہ ہاتھ اس کا بالکل سادے کاغذ پر ہے، لیکن جس کاغذ پر جو ہے قرآن کی آیت کو لکھا جا رہا ہے، قرآن کی کوئی دعا کو لکھا جا رہا ہے، اس پر نہ ہاتھ ٹچ ہو رہا ہے، نہ ہی اسی طرح کوئی انگلی وغیرہ ٹچ ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں جو خواتین ہیں وہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کی آیت لکھ سکتی ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ یا ایسے ہی مرد حضرات ہیں اور وہ بھی کیا ہے، اگر ناپاکی کی حالت میں ہیں تو وہ بھی اسی طرح جو ہے اپنے ہاتھ کو کسی اور کاغذ پر رکھیں یا کسی اور دوسری چیز پر رکھیں، اور جس کاغذ پر وہ قرآن کی آیت لکھنا چاہ رہے ہیں اس کاغذ پر صرف جو ہے ان کا قلم چلے، کچھ اور نہ ٹکے نہ لگے، تو ایسی صورت میں قرآن کی آیت، قرآن کی کوئی دعا لکھنے کی بالکل گنجائش ہوگی۔